دوسرے ملکوں کے ساتھ انگیج رہیں گے تو ان کو آپ کی بات چیت سمجھ آئے گی, آپ ان سے بات چیت کریں گے. اور اس کے لیے جو پاکستان کی سوچ ہے, سب سے پہلے ہم نے آرمڈ فورسز آف پاکستان نے جو بھی پالیسی حکومت نے دی ہے, ہم نے پاکستان میں وہ سیکیورٹی انوائرمنٹ دینی ہے جو کہ پاکستان میں بزنس ایکٹیویٹی کو, اکنامک ایکٹیویٹی کو تیز کر سکے. اللہ کا شکر ہے ہم نے اس پہ بہت کام کیا ہے, آئندہ بھی کام ہوگا. اور جب یہ انوائرمنٹ اچھی ہوں گی, آپ کے باقی ملکوں کے اکنامک سٹیک پاکستان میں ہوں گے تو امن خود بخود انڈیورنگ ہوگا. سی پیک پہ کام ہو رہا ہے. سی پیک صرف نارتھ ساؤتھ لنک نہیں ہے, صرف نارتھ ساؤتھ لنک سے سب کے سٹیکس بھی نہیں آتے اور اکنامک ایکٹیویٹی اتنی ہوتی بھی نہیں ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں ایسٹ ویسٹ لنک بھی ہو تاکہ پاکستان کی جو رسائی ہے وہ سینٹرل ایشین ریپبلکس تک جائے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ہندوستان کو یہ بات سمجھ آئے گی؟ ایسٹ ویسٹ لنک کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے آپس کے تنازعات حل ہونا چاہیے, اور اس میں سب سے اوپر کشمیر ہے. تو ہندوستان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی امن کے لیے سنسیئر ہے, خطے میں امن کے لیے سنسیئر ہے, تو آئیں, ٹیبل پہ بیٹھیں, ہماری گورنمنٹ سے بات کریں, ڈسکس کریں, کشمیر کے مسئلے کو حل کریں, امن لے کے آئیں. افغانستان میں امن ہو, جب امن ہوگا تو پھر ترقی بھی ہوگی. اب بھارت کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ 27 فروری کو ہمارے ساتھ ریپیٹ کرنا چاہتا ہے یا کہ وہ غربت اور افلاس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے, جس کے لیے پاکستان پچھلے بہت سارے سالوں سے کوشش کر رہا ہے. سو مچ سو فار دی نیشنل سیکورٹی لینڈسکیپ. رد الفساد کے اوپر تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ الحمدللہ رد الفساد کی پروگرس بہت بہتر چل رہی ہے. 22 فروری 16 کو یہ شروع ہوا تھا. ٹو ڈیٹ ہم نے 87 میجر آپریشنز کیے ہیں, نیئر 100,000 آئی بی اوز کیے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور 64,225 ویپنز ریکور کیے ہیں. جو ہم نے کہا تھا کہ اللیگل ویپن جو اس کو ریکور کریں گے, اس ایسپیکٹ پہ بہت کام ہونے کی ضرورت ہے. اور اوور 5.1 ملین ہر قسم کا ہم نے ایمونیشن کلیکٹ کیا ہے. بارڈر فینسنگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر پہ کے پی کے ساتھ بھی اور بلوچستان کے ساتھ بھی اس پہ فینسنگ ہو رہی ہے. آپ گئے تھے, آپ نے اس کو دیکھا بھی. نیئر 1000 کلومیٹر فینسنگ ہماری دونوں صوبوں کے بارڈر پہ مکمل ہو چکی ہے. کام تیزی سے جاری ہے اور انشاءاللہ اسی سپیڈ سے رہا تو جلد اس کو ہم کمپلیٹ بھی کر لیں گے. 843 بارڈر فورٹس ہم نے پلان کیے تھے, اس میں سے بھی تقریباً 300 فورٹس جو ہیں وہ بن گئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ انڈر کنسٹرکشن ہے. فینسنگ کا ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے. جو کراس بارڈر اٹیکس تھے, کراس بارڈر فائر تھے, آئی ڈیز انسیڈنٹ سے بہت بارڈر ریجن میں اور ان لینڈ بھی, اس میں نمایاں کمی ہوئی ہے. جب میں نمایاں کمی کہتا ہوں تو یہ ہے کہ ان کا لبرٹی آف ایکشن اتنا نہیں رہ گیا جتنا ہے, ابھی بھی ہوتے ہیں, لیکن انشاءاللہ جیسے جیسے ہمارا بارڈر سیل ہوتا رہے گا, ہماری ایف سی کے نئے ونگز وہاں پہ لگ جائیں گے تو وہ اس میں اور بہتری ہوگی. آخر پہ میں آپ سے پی ٹی ایم کے موضوع پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. پی ٹی ایم پچھلی 2-3 پریس کانفرنس میں جب بھی میں نے آپ سے بات کی تو, اور پھر جب طریق لبیک یا رسول اللہ کے اگینسٹ ایکشن ہوا تو لوگوں نے کہا جی پی ٹی ایم بہت بولتی ہے, آپ ان کے خلاف ایکشن نہیں کرتے, ان کے خلاف ایکشن کرتے ہیں. پی ٹی ایم جب شروع ہوئی سب سے پہلے ان کے ساتھ انگیجمنٹ میری ہوئی. سب سے پہلے جب یہ اسلام آباد دھرنے کے لیے آئے تھے تو سب سے پہلے مجھے آرمی چیف نے کہا کہ آپ ان سے انٹریکٹ کریں, ان سے بات چیت کریں, اور ایک ڈائریکشن دی تھی کہ یہ جو یوتھ ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ 9/11 کے بعد جو ہماری یوتھ ہے انہوں نے دیکھی جنگ ہے, اور میں نے پچھلی پریس کانفرنسوں میں بھی کہا کہ جو ارسٹوائل فاٹا کے اور کے پی کے لوگ ہیں ان سے بہادر لوگ ہی کوئی نہیں ہے. کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ کوئی کیجویلٹی نہ ہو, کوئی شہید نہ ہو, کوئی زخمی نہ ہو. اتنے بم دھماکے ہوئے. پہلے انہوں نے دہشت گردوں سے نقصان اٹھایا, انہوں نے ان کے گلے کاٹے, ان کو تنگ کیا. پھر جب ہم نے سیکورٹی آپریشن شروع کیے تو ہم نے ان کا خیال کرتے ہوئے ان کو پہلے وہاں سے علاقے سے باہر نکالا, کیمپوں میں لے کے گئے, پھر ان کو واپس لے کے آئے. واپس آئے تو واپس آنے کے بعد جنگ ہوئی ہے اس علاقے میں, ہرٹ ہیں, اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے ان کا خیال کرنا ہے. تو آرمی چیف نے ایک بات کہی تھی کہ یہ غلط بات بھی کہیں تو ان کے ساتھ سخت ہاتھ نہیں رکھنا. ان سے ملاقات ہوئی, بلکہ
محسن داوڑ اگلے دن کہہ رہا تھا آپ نے اناؤنس کر دیا. میری اپنی ملاقات ہوئی محسن داوڑ سے بھی, باقی جو ان کے سو کالڈ لیڈر ہیں, اچھی بات چیت ہوئی. اس کے بعد یہ واپس گئے, وہاں لوکل کمانڈر سے بات چیت ہوئی. 3 ڈیمانڈس تھیں ان کی جب یہ انیشلی آئے. پہلی ڈیمانڈ تھی کہ مائنز ہیں, تو جنگ ہوئی ہے وہاں پہ, ان ایکسپلوڈیڈ بامبس پڑے ہیں. جب آپ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہمارا ساتھی شہید ہوتا ہے اس کی باڈی کو بھی ہم چھوڑ جاتے ہیں نشان لگا کے کہ پہلے آپریشن کر لیں پھر بعد میں اس کو ہم دیکھیں گے. اپنے ساتھی سے زیادہ کوئی چیز قیمتی ہوتی ہے؟ جو آپ کے ساتھ لڑ رہا ہے جنگ میں, آپریشن میں, اگر وہ شہید ہو جائے تو ہماری پرائرٹی اس کو اٹھانا نہیں ہوتی, ہماری پرائرٹی آپریشن کامیاب کرنا ہوتی ہے. تو جب ان ایکسپلوڈیڈ بام وہاں اتنی جنگ ہوئی ہے 20 سال کی یہ اور 20 سال اس سے پہلے بھی, اب ہمیں وہاں پہ لبرٹی آف ایکشن ملا کہ ہم اس ان ایکسپلوڈیڈ بامز کو کلیئر کر سکیں. تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں تھا, جینوئن ڈیمانڈ تھی, اس پہ ہم نے کام بھی کیا. 48 ٹیمز لگائی. اس 48 انجینئرز کی ٹیم نے تقریباً 45% جو ایریا ہے اس کو مائن سے کلیئر کر دیا. جو فوج ہے وہ اس ایریا کو کلیئر کرنے جاتی ہے, وہ ایریاز مارکڈ ہیں اور اس کو لوکل بتایا بھی گیا ہے کہ جی اس علاقے میں آپ کھلے نہ پھریں, ادھر ان ایکسپلوڈیڈ بام ہو سکتا ہے. اویئرنیس کمپین بھی چلی, بچوں کو بھی جوانوں کو بتایا بھی گیا کہ جی اس طریقے سے ہوتا ہے, آپ اس کو ٹچ نہ کریں, نظر آئے تو ہمیں رپورٹ کریں. کیجویلٹیز بالکل ہوئی ان کی. لیکن ان 48 ٹیمز نے جب سے یہ کلیئرنس آپریشن شروع کیا ہے 101 کیجویلٹیز پاک فوج کی اس ٹیم کی ہوئی ہیں. وہ کیجویلٹیز کس لیے ہوئی ہیں؟ اپنا کام کرتے ہوئے ہوئی ہیں نا. ڈیمانڈ بھی جینوئن تھی, جنگ ختم ہوئی ہے, جب بحالی کا کام شروع ہوا ہے تو اس کا حصہ تھا. آپ اگر پریشر ڈالیں گے تو آپ کے کہنے پہ تو نہیں ہوئی. آپ نے دوسری ان کی ڈیمانڈ تھی کہ چیک پوسٹ. اب چیک پوسٹیں وہاں پہ پاک فوج پاکستان کی فوج ہوتی ہے, اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اس صوبے کا فوجی ہے, اس صوبے کا فوجی ہے. 6000 ہمارے شہادتیں ہوئی ہیں صرف ان آپریشنز کے دوران. 6000 سے زیادہ پاک فوج کی. وہ سارے فوجی کسی ایک صوبے کے نہیں تھے. اس میں کراچی کا بھی جوان تھا, سیالکوٹ کا بھی تھا, لیاری کا بھی تھا, کشمیر کا بھی تھا, بلوچستان کا بھی تھا. اس کی فیملی وہاں پہ نہیں تھی. جب اس نے خیبر میں شہادت دی ہے یا خیبر میں اس کا بازو گیا ہے یا وہ چیک پوسٹ پہ کھڑا تھا اور دھماکہ ہو گیا تھا, تو اس نے اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے وہ وہاں پہ نہیں کھڑا تھا. لیکن حفاظت جو یہ سو کالڈ پشتون تحفظ موومنٹ کی بات کرتے ہیں, کدھر تھے یہ لوگ اس وقت جب ان کے گلے کٹ رہے تھے اور وہاں پہ فٹ بال کھیلا جا رہا تھا؟ تو کدھر تھے یہ محسن داوڑ صاحب, علی وزیر صاحب, منظور پشتین صاحب, کدھر تھے؟ ذرا پوچھیں ان سے. اس وقت تو پاک فوج نے جا کے دہشت گردوں سے لڑائی کی تھی اور ان کو وہاں سے نکالا تھا. آج جب حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, جب ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو گیا ہے, جب بحالی کا کام شروع ہو گیا ہے, تو تحفظ کی بات آگے کروں گا اس کے اوپر میں آگے جا کے بات. تیسری ان کی ڈیمانڈ تھی مسنگ پرسنس کی. یہ لسٹ لے کے آئے انیشلی 8000 کی, 7000 کی. میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں آپ کو تفصیل بتائی کہ جنگ سے فارغ ہو کے پھر یہ چیزیں ان پہ توجہ آتی ہے. اس پہ بہت کام ہوا. حامد میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بڑی دفعہ میں نے شیئر کیا. جو لیگل طریقے سے جو کمیشن بنا, جو ڈیلی بیسس پہ ان کی بات چیت سنتا ہے, ججز لگے ہوئے ہیں, وہ لسٹ ابھی کم ہو کے نیئر 2500 کیسز رہ گئے ہیں جو کہ ریزالو نہیں ہوئے. اس سلسلے میں بھی میرا ان سے ایک سوال ہے, میں آپ سے بات کروں گا. اب یہ 3 ڈیمانڈ جو ہیں, ہم نے ہمیشہ کہا جی کہ آپ کی ڈیمانڈیں ان کی نہیں ہیں, نہ ہی تکلیفیں ان کی ہیں. ڈیمانڈیں اور تکلیفیں جو ہیں ان ہمارے پٹھان بھائیوں کی ہیں جو اس جگہ کے رہنے والے ہیں, دن رات وہاں رہتے ہیں. یہ تو وہاں رہتے بھی نہیں ہیں. اور ہم فوج سے زیادہ کس کی خواہش ہوگی کہ وہاں پہ ریسٹوریشن ہو, ڈیولپمنٹ ہو, روزگار واپس آئے, لوگ وہاں پہ خوش رہیں. ان کی پرابلم جو وہاں لوکل لوگ رہ رہے ہیں ان کی پرابلم جینوئن ہے. میرے ان سے کچھ سوال ہیں, میں آپ کے سامنے وہ پیش کرتا ہوں. سیکورٹی اداروں کے ان سے سوال ہیں. ان کی سائٹ پہ چندے کی تفصیل دی گئی ہے جی کہ